یہ تو ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 1/3 حصہ پانی پر مشتمل ہے، یعنی زمین کے زیادہ تر حصے پر سمندر موجود ہے۔ ویسے تو سمندر بہت ڈراؤنا ہے، جو انسان اس میں گرا اس کے بچنے کے بہت کم چانسز ہیں، لیکن چانسز ہیں ضرور، کیونکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سمندر کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جہاں سے انسان آج تک گزرا بھی نہیں، لیکن انسان اگر یہاں سے گزرا تو وہ اتنا اکیلا ہو جائے گا کہ اس کے ریسکیو کرنے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہوں گے۔ اور آپ یہ جان کر اور زیادہ حیران ہوں گے کہ اس وقت اس کا سب سے قریبی انسان اس کے آس پاس نہیں بلکہ اس کے سر پر بیٹھا ہوگا، یعنی وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر اس کا قریب ترین انسان اسپیس کرافٹ میں بیٹھا وہ شخص ہوگا جو اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ اس جگہ کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں سی مونسٹر رہتا ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر نگل جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایریا کے نیچے بہت بڑا شہر آباد ہے جو شاید وہ جگہ ایلینز کا گھر ہے۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی اسپیس شپ خلا سے اپنی لائف پوری کر کے واپس آتا ہے، بجائے زمین کے کسی بھی کونے میں جانے کے وہ سمندر کے اسی حصے میں آ کر کریش ہوتا ہے۔ کیا پانی کے اس حصے میں ایسی طاقت موجود ہے جو اسپیس کرافٹ کو اپنے پاس کھینچ لیتی ہے؟ اور اس جگہ کو کس وجہ سے اسپیس کرافٹ کا قبرستان کہا جاتا ہے؟ سمندر کے اس حصے کو سائنٹسٹ نے پوائنٹ نیمو کا نام دیا، اور آپ یہ جان کر اور زیادہ حیران ہوں گے کہ جس انسان نے سمندر کے اس حصے کا اندازہ لگایا تھا وہ بھی کبھی اس جگہ پر نہیں گیا۔ ہمارے شپس بھی یہاں سے نہیں گزرتے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پوائنٹ نیمو اس وقت زیادہ مسٹیریس بنا جب یہاں سے 3000 مائل دور ایک ڈیوائس نے اسی جگہ سے عجیب و غریب آواز ریکارڈ کی۔ آخر وہ کس چیز کی آواز تھی؟ آج ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ 10 اکتوبر 2023 ساؤتھ پیسیفک اوشن کی خشک زمین سے تقریباً 2688 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سمندر ہے جو بہت ہی ٹھنڈا ہے، جہاں طوفانی ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور یہ ہر وقت ہواؤں سے بھرا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا جان لیوا مقام ہے جہاں آسمان اپنے رنگ بدلتا نظر آتا ہے۔ سمندری سفر میں بے شمار ریکارڈ بنانے والے برٹش ڈی کیفری ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس خطرناک سمندری حصے کا سفر بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ سی میں گرے کلر کے بہت سے شیڈ موجود ہیں اور یہاں طوفانی لہریں بھی آتی ہیں۔ یہ جگہ بہت پرفضا لیکن بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس دور دراز مقام پر جہاں کوئی لیونگ تھنگ موجود نہیں، یعنی کوئی جاندار بھی اس آئی لینڈ پہ موجود نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے اگر آپ مصیبت میں اس جگہ پر پھنس گئے تو آپ کے بچنے کی پاسبلٹی بالکل کم ہے۔ اگر خوش قسمتی سے آپ یہاں دی اوشن ریس کے دوران پھنستے ہیں تو آپ کو یہاں زندگی کی واحد نشانیاں ٹرائنگولر شارک کے پنکھ نما سیل نظر آئیں گے جو فاصلے پر پانی کی سرفیس کے بالکل اوپر نظر آئیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی قسمت آپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ وہاں پر ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جسے ہیومن ایکٹیویٹی جیسا کہ شپنگ فشنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ایک ایسا آئی لینڈ ہے جہاں کوئی بھی انسان رہ نہیں سکتا، اپنی زندگی جی نہیں سکتا۔ اصل میں یہاں پر جو آپ کو انسان نظر آتے ہیں وہ ایکسپلورر ہوتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے آسٹرونٹ ہیں جو آپ کے سر کے اوپر 415 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو سکتے ہیں۔ سمندر کے درمیان اس مقام کو پوائنٹ نیمو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر پوائنٹ نیمو تلاش کریں تو یہ آپ کو نیوزی لینڈ کے درمیان نیلے پانی کے ایک کانسٹنٹلی ریجن کے درمیان ملے گا۔ مزید آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ ایک ایسا آئی لینڈ ہے جہاں لوگ زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کیا سمندر کے درمیان کوئی ایسا آئی لینڈ ہے جہاں انسان نہیں رہ سکتے؟ جی ہاں، یہ آئی لینڈ کورل ڈیوسی آئی لینڈ کے درمیان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو کہ سمندر کا سب سے اکیلا حصہ ہے۔ یہاں سب سے کم زندگی کے آثار، یہاں تک کہ اس کے سرفیس سے سمندر کا فرش کوئی 13,000 فٹ یعنی 2.5 میل نیچے ہے۔ ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ سنوئی واٹر اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے درمیان اس خالی ویران جگہ میں ایک قبرستان بھی ہے جسے اسپیس شپ کا قبرستان کہا جاتا ہے، اور اس بڑے ریجن میں زمین کی آربٹ میں سرکولیشن کرنے والے ڈیفیکٹو شپ کا کوڑا دفن ہے۔ 1971 اور 2018 کے درمیان یونائٹڈ اسٹیٹ، جاپان، رشیا اور یورپ سمیت ورلڈ اسپیس پاور نے پوائنٹ نیمو کے آس پاس سمندر کے غیر آباد علاقے میں 263 سے زیادہ اسپیس آبجیکٹ کو تلاش کیا۔ اس لسٹ میں سوویت دور کا اسپیس اسٹیشن بھی موجود ہے، اور 6 بڑے ہوائی جہازوں کے ساتھ 140 رشین کی طرف سے سپلائی فراہم کرنے والی وہیکل بھی موجود ہیں۔ جاپان کی طرف سے لانچ کی گئی 6 وہیکل اور 5 یورپین اسپیس ایجنسی کی وہیکل بھی شامل ہیں۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ریسنٹلی اس سمندری ڈسٹ بن میں اسپیس ایکس کے کیپسول راکٹ بھی پہنچے ہیں، اور اتفاق سے اس کا نیئرسٹ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن نیبر بھی 8 سالوں میں اس خطرناک جگہ پر دفن ہونے والا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اسپیس شپ پوائنٹ نیمو کے مقام پر جا کر کیسے ختم ہوتا ہے؟ اس وقت اس کی بے پناہ گہرائیوں میں کون سی ٹوٹی پھوٹی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں؟
اور فیوچر کے ایکسپرٹ اور آرکیولوجسٹ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ابھی تک بہت کم لوگ پوائنٹ نیمو تک پہنچے ہیں۔ ہم آپ کو ایک اور راز کی بات بتاتے چلیں۔ 23 مارچ 2001 کو ماسکو کے وقت کے مطابق 8:69 پر رشین آسٹرونر کے ایک گروپ نے ساؤتھ پیسیفک اوشن میں فجی کے آئی لینڈ سے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے دیکھنے کے لیے ملک کی اسپیس ایجنسی کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی، لیکن یہ جلد ہی ختم ہو گیا کیونکہ چند سیکنڈ کے لیے گولڈن لائٹ کا ایک سلسلہ آسمان سے چمکتا ہوا دیکھا گیا جس کے پیچھے دھوئیں کی لکیر تھی۔ اس سین کے ساتھ ساتھ سونک یا ساؤنڈ دھماکہ بھی ہوا، اور یہ دھماکہ اس وقت ہوتا ہے جب چیزیں آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے شاک ویو بھی پیدا ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں۔